السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے. صبح کا ٹائم تھا، میری بھابھی نے ہمارے لیے ناشتہ تیار کر دیا تھا. یہ میری ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہے. یہ میں اپنے ابو کے گھر تھی. میرے ہسبینڈ نے رات اپنے امی کے گھر کی تھی اور صبح جو ہے پھر میں نے بلا لیا تھا کہ ناشتہ ہم سب مل کر کریں گے. اور میری بھابھی نے میرے لیے ایگ فرائی کر دیا تھا اور میرے ہسبینڈ کے لیے چکن کا سالن بنا دیا تھا. میرے ہسبینڈ نا سالن کھاتے ہیں اور اتنے مزے کے پراٹھے میری بھابھی بناتی ہے نا، بہت زبردست کرسپی. اور میرا بھائی جو ہے وہ ادھر سو گیا تھا، ہم جو ہے نا بھابھی کے روم میں سو گئے تھے. اور یہ بچے جو ہے نا میرے پھپھو کے کرایہ دار ہیں نا، ان کے گھر میں رہتے ہیں. میری پھپھو امریکہ میں رہتی ہے تو میرے ابو نے نا اس کا گھر ان کو دیا ہے نا. یہ مہمند ہے، مہمند ایجنسی کے لوگ ہیں نا وہاں کے. تو یہ نا ڈیلی افغانی روٹی میرے ابو کے لیے لاتے ہیں نا، کیونکہ میرے ابو ان کا بہت خیال کرتے ہیں. ان کا رینٹ بھی میرے ابو ان سے بہت کم لیتے ہیں. اور یہ ہمارا جنریٹر ہے. آج میں آپ کو اپنے ابو اور امی کا گھر دکھاؤں گی، ان کا سارے گھر کا ٹور کرواؤں گی. اور یہ میری بھابھی نے چرپائیوں پر اس طرح چادر ڈال دی تھی تاکہ برا نہ لگے ہمارا گھر. اور یہ ایئر کولر ہے جو باہر ہم سین میں لگاتے ہیں جب گرمیوں میں ہم بیٹھتے ہیں. اور یہ میری بھائی کی بائک ہے، جب وہ کئی ادھر چھوٹی مطلب نزدیک جگہ پہ جاتے ہیں نا تو پھر اپنے بائک کا یوز کرتے ہیں. اور یہاں پہ دھوپ پہ نا میرے ابو بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہماری ٹنکی مشین ہے جس سے نا ہماری اوپر ٹنکی فل ہوتی ہے. اور یہ ہماری بجلی کا سارا کنیکشن یو پی ایس بھی اوپر لگا ہوا ہے. اور یہ میرے ابو کی چیئر ہے، یہاں پہلے میری امی بیٹھا کرتی دھوپ کے لیے. اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، آمین. آپ سب بھی پلیز میری امی کے لیے بہت دعائیں کریں. یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور اس طرح کا ہمارا ڈرائنگ روم ہے. یہ نا یہ صوفے بہت پرانے، 30 سال پرانے. اور یہ یہاں کا ایئر کولر ہے، اگر کوئی گیسٹ آ جائے گرمیوں میں تو ان کو گرمی نہ لگے. اور یہ ہماری پرانے زمانے کی الماری ہے، یہ میرے بھائی نے چھوڑ دی تھی. ابو نے کہا کہ نہیں ہٹانا، یہ یاد ہے پرانے زمانے کی، اچھی بھی لگتی ہے اور یادگار ہے. تو بس پھر میرے بھائی نے نا چھوڑ دی تھی الماری. اور سارے دروازے یہ نیو کنسٹرکشن کی ہے نا ہم نے گھر کا. تو یہ باہر کا دروازہ جو ہے میرے بھائی نے لوہے کا لگایا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں چلتا نا، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو جائے. یہ نا 30 سال پرانے صوفے ہیں. اس کے کور ہم لوگوں نے چینج کر دیے، جو پرانے تھے نا وہ ہم لوگوں نے کسی کو دے دیے تھے. اور اس کے کور جو ہے یہ میٹریس نا یہ میرے بھائی نے نیو لے لیے تھے. اور یہ جو کارپیٹ ہے نا بہت زبردست ہے. اس کے نیچے ایک فارم سا بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر ہم لوگوں نے اوپر کارپیٹ ڈالی. اور یہ صوفے جو ہے نا یہ صوفہ سیٹ یہ ہم لوگوں نے نیو پرچیز کیا ہے ڈرائنگ روم کے لیے، کیونکہ ہمارے گیسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نا مطلب ہم لوگوں نے ان کا پورا انتظام کیا. واش روم تک بھی اپنے ڈرائنگ روم میں بنا کے رکھا ہے. یہ بیڈ ہے، اگر کوئی گیسٹ آئے تو اس پہ آسانی سے لیٹ سکے. اور یہ والا پنکھا ہے، فین ہے جو اگر یو پی ایس سے بھی چلتا ہے اور بجلی سے بھی چلتا ہے. تو اگر ایئر کولر نہ لگو تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں، اب ہم آپ کو اپنا صحن دکھاتے ہیں. اور یہ میرے ہسبینڈ کھڑے تھے، بہت غصے میں تھے کہ جلدی کرو اذلان کو، میں اور نہیں سنبھال سکتا، میں تھک گیا ہوں. ہمارے گھر آلریڈی اتنے زیادہ گیسٹ آئے ہوئے تھے، الیکشن ڈے ہے نا تو اس کے لیے یہ نا ہم نے برآمدے کے لیے شیشے والا گرل لگایا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے. اور ابھی یہ بارش ہوتی ہے نا، کھلا گھر ہے تو سارا اس کا باہر سے نا پینٹ اتر جاتا ہے بارش سے. تو ابھی میرے بھائی دوبارہ انشاءاللہ پینٹ کروائیں گے پورے گھر کا. اور یہ باہر سین کا واش روم ہے، اس میں یہ واشنگ مشین ہے جس میں ہماری میڈ کپڑے دھوتی ہے. یہ گیزر لگا ہوا ہے. اور ہمارے سارے واش روم میں نا اس طرح وائٹ کلر کے ٹائلز لگی ہوئی ہیں. مطلب یہ وائٹس اس طرح اچھی لگتی ہیں نا ہم سب کو، تو ہم لوگوں نے بس اس طرح ٹائلز لگائی ہیں. اور یہ ساری گھر میں ہماری اس طرح ونڈو ہے ایلومینیم کی، تو یہ اچھی لگتی ہیں نا. تو ہم لوگوں نے تبھی یہ والی ونڈوز نا اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہیں سارے کمروں کے لیے. اور یہ ہمارا کچن ہے، کیبنٹس اس طرح ہماری. اور یہ ہماری جو فلور ہے نا ہم نے ماربل لگائے ہوئے، ٹائلز نہیں لگائے، وہ بہت زیادہ سلپری ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے نا کیبنٹس ہیں، اچھی خاصی کھلی اسپیس والی کیبنٹس ہیں. اور نیچے بھی بہت زبردست ہے. اور یہ ہمارا چولہا ہے، سارے مسالے میری بھابھی یہاں پہ رکھتی ہے. اور یہاں پہ بھی جوسر پڑا ہوتا ہے.
اور ماشاءاللہ میری بھابھی بہت زیادہ اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، صفائی کا خیال رکھتی ہے، ایک ایک چیز انہوں نے نا سجا کر رکھی ہوئی ہے میری امی کے بعد، بہت ہمارے گھر کا خیال رکھتی ہے اور دل لگا کر کام کرتی ہے۔ یہ چمچ کا سٹینڈ پڑا ہوا ہے شینک کے اوپر ہی نا، جو ہماری پلیٹیں ہوتی ہیں وہ سوکھ جاتی ہے تو میری بھابھی اوپر رکھ دیتی ہیں، یہاں پہ دھلے ہوئے برتن رکھتی ہے۔ یہ مائکرو ویو ہے اور یہ ساتھ میں عبداللہ آٹے گننے والی مشین اور واٹر کولر، یہ ہمارا فریج ہے کچن میں۔ ہم لوگوں نے کچن اس وجہ سے بڑا بنوایا تاکہ اس میں ساری چیزیں ہم ایزیلی رکھ سکیں، اور یہ ہمارا استری میز ہے۔ اور ساتھ میں نا میری بھائی نے ایک لائٹ کے لیے بیٹری بھی لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ اکثر لائٹ کا مسئلہ ہے نا، تو انشاءاللہ ہم پلانٹ بھی لگائیں گے سولر کا۔ تو یہاں اس کے پیچھے پردوں کے پیچھے جو ہے نا بڑے پیٹیاں ہماری رکھی ہوئی ہیں، یہ اوپر میرے بھائی لوگوں نے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری میٹ نے میرے بھابھی بھائی سب کے کپڑے استری کی ہوئے ہیں، بیڈ شیٹ وغیرہ، اور وہ تو چلی گئی تھی۔ یہ میرے جوکر نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ میرے بھائی کے شوز تھے۔ اور ہم لوگوں نے یہ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے یہ قالین بچھا کے رکھی ہوئی ہے، اور میری بھابھی نے نا جو ڈائننگ ٹیبل کی چیئر ہے نا اس پہ بھی کور ڈال کے رکھ دی۔ اوپر وال کلاک لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نا ہماری ساری ونڈو ایلومینیم کی اس طرح بنی ہوئی ہیں، اور سائڈ میں مرر بھی ہے ڈیکوریشن کی۔ اور یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں لوہے قرآن، یہ بہت پرانا ہے، بہت زیادہ، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس ٹائم کا ہے۔ اور اوپر وال کلاک بھی لگی ہے، جیسے اب ہمارے میری بھابھی کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے۔ میری بھابھی نے کہا کمرہ صحیح نہیں ہے، میں پہلے کمرہ صاف کرتی ہوں پھر ٹور دے رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ نا میری امی کا شوکیس تھا، یہ سارے برتن میری امی کے ہیں۔ تو میری امی ایک ایک چیز کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر چیز ہمارے گھر میں اویلیبل تھی۔ یہ نا میرے بھائی نے انٹرنیٹ کے لیے الگ سے بیٹری لگائی ہوئی ہے تاکہ ہمارے گھر میں وائی فائی کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ چیئرز ہیں، جب گرمی ہوتی ہے نا تو ہم سارے اس طرح ان چیئرز اور میز کو باہر لگا دیتے ہیں۔ یہ میرے ابو کا کمرہ ہے، تو میرے ابو بیچارے بیمار رہتے ہیں اکثر، یہ ساری دوائیں نیچے چھوٹی سی قالین بچھائی رکھی ہے، اور میرے ابو کا ٹی وی ہے۔ میرے ابو بہت شوق سے دیکھتے ہیں نا ٹی وی، تو بس سارے دن ادھر ہی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کمرہ ہے میری اور میری بہن کا، ہم جب بھی آتے ہیں نا ادھر ہوتے ہیں، پر میری بھابھی نا ہمیں اپنے ساتھ سلاتی ہے، اور یہ میری بھابھی کا ویکیوم ہے۔ تو کیونکہ ہمارے کمرے میں نا کارپیٹ بچھی ہوئی ہے تو میری بیچاری بھابھی تھک جاتی ہے تو وہ ویکیوم کلینر کا ہی یوز کرتی ہے۔ یہ صوفے ان کو بھی میری بھابھی نے کور چڑھا ہے، یہ سارا یہ شوکیس اور یہ صوفے میز وغیرہ میری بھابھی کا ہے نا جہیز کا۔ اور یہ نیچے میری بھابھی نے قالین بچھا کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی میری بھابھی کا جہیز کا، اور کارپیٹ آپ نے دیکھ لی ہے بہت زبردست ہے۔ اور یہ ڈائننگ ٹیبل بھی میری بھابھی اپنے جہیز میں لائی ہے۔ اور یہ فائنلی میری بھابھی کا روم ہے۔ تو میری بھابھی نا اس کو اس طرح سمپل چیزیں پسند ہے، مجھے خود بھی سمپل چیزیں پسند ہے۔ اس کا فرنیچر اس طرح ہے، بہت سمپل ہے پر بہت خوبصورت ہے، اور نیچے اس قسم کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ مزلہ میری جو بھتیجی ہے اس کے کپڑے ہیں، اور یہ میری بھابھی کا ٹی وی ہے، یہاں پہ نیچے کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اوپر اے سی لگا ہوا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ساری جو ہے نا الماری بنائی ہوئی ہے میرے بھائی نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا الماری کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے گھر میں۔ اور اوپر بیڈ کے اوپر لوہے قرآن جو ہے نا میرے بھائی نے لگا کے رکھا ہے۔ یہ جب میری بھائی اور بھابھی کی شادی تھی نا یہ سارے گفٹس آئے ہوئے تھے۔ اور یہ میری بھتیجی یہاں پہ سو رہی ہے، اس کا جھولا ہے، اور یہ یہاں پہ نا میری بھتیجی کا سارا سامان پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ نا کہ میری بھابھی نے نا الماریوں میں سوٹ کیس بھرے ہوئے ہیں میرے بھتیجے کے، ماشاءاللہ بہت زیادہ چیزیں۔ اوپر میری بھابھی کے سارے قرآن پاک اور پنسورے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں نا۔ اور ساتھ میں میری بھابھی نے نا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر سارا میک اپ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہیٹر ہے گیس کا، تو یہ تو مسٹ ہے کیونکہ بیبی ہے نا چھوٹی سی۔ اور اتنے زیادہ پرفیوم میں جب آئی نا اتنے زیادہ پرفیوم میں نے بھابھی کے لگائے، وہ ہنس رہی تھی کہ ختم کر دو، ایک ہی دن میں ختم کر دو، سارے لگا لو نا۔ وہ بہت زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ، ہماری بھابھی ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ اور یہ میری بھابھی کا واش روم ہے، اور یہ آٹومیٹک مشین ہے، اوپر گریزر بھی میری بھابھی کا ماشاءاللہ سے الگ لگا ہوا ہے۔ اور اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارے سارے واش روم اس طرح وائٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں، پر تھوڑا سا نا میری بھابھی نے یہ گرے ٹچ ٹائلز میں دیا ہوا ہے نا، اس کو اس طرح یہ ٹائلز پسند تھی تو ہم نے یہ لگا لی تھی۔ اور شاور سب کچھ ماشاءاللہ میری بھابھی کا واش روم میں ساری سہولتیں ہیں۔
اور یہ نا ہماری سیڑھیوں والی سائڈ ہے، اور یہاں پہ میری بھابھی کو یہ بہت پسند تھا، یہاں پہ یہ لگا دیے تھے، پر یہ 2 گملے نا یہاں سے اوپر سے نا ٹوٹ کر گر گئے تھے، اور ان کو پانی کی وجہ سے یہ جگہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ پر میرے بھائی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس اس کا سلوشن ہے، یہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ان کا منی پلانٹ میرے ابو نے اتنے زیادہ اس کے لیے لکڑیاں اوپر تک بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں تاکہ اوپر پھیل جائے، اور میرے بھابھی کو بھی بہت شوق ہے پلانٹس کا، اور میرے ابو کو تو بے انتہا شوق ہے۔ اور ہمارے گھر میں نا تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا کام ہے، تو یہ سیڑھیوں کو بھی سارا پلستر کروائیں گے، تو میرے بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بیچارے اکیلے ہوتے ہیں، اور بھائی تو ہمارا ہے نہیں، وہ اکیلا ہے، آفس ہے، اور بہت زیادہ مطلب اس پہ برڈن ہے۔ اور یہ نا سوکھی روٹیاں میرے ابو یہاں پر جمع کرتے ہیں، تو ہماری جو میڈ ہے نا پھر وہ ساری چیزیں نا انہیں دے دیتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ہمارے گھر میں ابھی کنسٹرکشن کا کام باقی ہے، تو وہ نا میری امی کے ویل چیئر تھا، جب میری امی کی ٹانگوں میں درد تھا تو میری امی نا اس کو چلایا کرتی تھی، اور یہ نا ہمارا ایک سولر یہاں پہ ٹوٹ کر میرے بھائی نے ادھر ایسے ہی رکھ دیا۔ ہم یہاں پہ نا ایک بڑا سا اسٹور روم بنوائیں گے، جتنا گن کباڑ ہوگا نا وہ سارا ایک ہی اسٹور روم میں ہم جمع کروائیں گے۔ ہماری اوپر چھت ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو یہاں پہ اوپر سردیوں میں کھانا کھاتے تھے، بہت انجوائے کرتے تھے، میری امی ہوتی تھی، میری بہن ہوتی تھی، اتنی پیاری یادیں، اتنی خوبصورت یادیں ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہماری یہ اوپر بڑی سی ٹینکی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہماری پڑوسیوں کا گھر ہے، جو بہت ہمارے سارے نیبرز بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اور یہاں بھی انشاءاللہ ایک پیارا سا پورشن ہم بنائیں گے۔ تو ابھی تو فی الحال میرے بھائی ماشاءاللہ سے ایک ہی ہے نا، اکلوتے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں ہے، پر میرے بھائی پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اوپر بھی مطلب ایک اور پورشن بنواؤں گا، مگر اگر کوئی ہمارے گیسٹ آئے یا میں یا میری سسٹر، ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہاں پہ میرے بھائی ہمارے لیے روم بنوائیں گے۔ اور یہ باہر نا یہ باغ تھا، یہاں پہ سارے وہ لاچی پتہ نہیں اس طرح کا کوئی درخت تھے اتنے زیادہ، اب تو یہاں پہ پلاٹنگ ہو گئی ہے، سارے درخت کاٹ دیے۔ ہمارے بچپن میں نا یہاں پہ اتنے زیادہ تھے نا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا، اور بہت زیادہ ہمارا اچھا بچپن یہاں پہ گزرا ہے۔ اور یہ ساتھ والا گھر ہے نا وہ میری پھپھو کا ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے، ہمارے گھر سے بھی ڈبل گھر ہے نا، تو یہ میرے ابو نے نا رینٹ پہ دیا ہوا ہے۔ میری پھپھو لوگ سارے نا امریکہ میں رہتے ہیں، دبئی میں ان کا اپنا بزنس ہے بہت بڑا، اور میری پھپھو لوگ نا امریکہ میں رہتے ہیں، تو یہ سارا گھر نا میرے ابو کے حوالے ہے۔ تو یہ میری پھپھو کے گھر کا جتنا بھی مسئلہ ہے نا میرے ابو ہی ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کی نا پلستر میرے ابو نے کچھ دن پہلے کروائی ہے، کیونکہ یہ دیوار نا بہت زیادہ خراب تھی تو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، میرے ابو نے نا یہاں کی پلستر کروا دیا اس دیوار کی۔ اور یہ ہمارا بڑا سا چھت ہے۔ اگر آپ کو میرے امی اور ابو کے گھر کا ہوم ٹور اچھا لگا ہو تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا کہ میرے امی اور ابو کا گھر آپ کو کیسے لگا۔ اور یہ نا ہمارا دوسرا سائیڈ ہے جہاں پہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور گیراج کی سائڈ ہے نا، تو یہ بھی سارا کور کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، تو یہاں پہ بھی اچھا خاصا مطلب روم آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ نا ہم نے جنریٹر کے لیے یہ اس طرح کمرہ سا بنوایا تھا، پر ابھی فی الحال میرے بھائی نے نا یہاں پہ سارا گن رکھا ہوا ہے، کباڑ رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم اچھی سی مرمت کریں گے۔ اور یہ افنان کو دیکھو نا اتنا تنگی ہوا تھا، میں نے کہا مجھے اوپر چڑھنے تو میں اپنے یوٹیوب فیملی کو اپنے پھپھو کا گھر دکھاتی ہوں۔ اور یہ جو ہے نا افغانی مطلب مہمان لوگ ہیں نا، بہت زیادہ دیسی ٹائپ کے لوگ ہیں، اتنے زیادہ کپڑے ان لوگوں نے نا 6 بجے سے یہ سارے دھل چکے تھے اور ان لوگوں نے بچھائے ہوئے تھے، اور یہ سب میرے لیے آئی ہوئی تھی۔ مجھ سے نا یہ لوگ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، تو ہم اکثر گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو یہ میری پھپھو کا گھر ہے، ہم لوگ نا یہاں پہ دیوار سے ان کے گھر پھلانگ کر جاتے تھے نا، تو بس میں بھائی لوگ کے گھر سے جا رہی تھی، ہماری اسٹریٹ ہے، اور یہ نا میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی تھی جب مطلب اب ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے۔ اور یہ ہماری دکانیں ہیں، جب ہم بچپن میں نا یہاں سے چیزیں خریدتے تھے، یہ ہماری گلی کی شاپ ہے، اگر ہمارا کوئی فریج وغیرہ کچھ بھی خراب ہو تو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ نا میرے بھائی اپنے گاڑیاں وغیرہ کھڑے کرتے ہیں، یہ نا بڑا سا پلازا ہے، یہ پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ شاید میرے بھائی گاڑی کھڑی کرواتے ہیں، یہاں پہ میرے بھائی جو ہے نا رینٹ پے کرتے ہیں اور اپنی گاڑی نا یہاں پہ کھڑی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ٹور کروا دوں، تو یہ میرے سسرال کا رستہ ہے،
اور اب میں اجازت چاہتی ہوں، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا. نیکسٹ ویڈیو اگلے دن آئے گی. اللہ حافظ.